بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سائفر کہانی کا جو ہے وہ انجام ہونے والا ہے، اور اس کا اینڈ ہونے والا ہے۔ یہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی فائنل شیپ جو ہے وہ کیا سامنے آئے گی اس سارے کیس کی، اس کے متعلق آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ آج پھر اڈالہ جیل میں سائفر سازش کیس کی سماعت ہوئی، اس سماعت کا حوالہ بھی بتائیں گے، اور پھر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ الیکشن میں صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور بیلٹ پیپر کی چھپائی بھی مکمل ہو گئی ہے، فوج کی تعیناتی کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اس الیکشن میں حکومت کس کی بننے جا رہی ہے، اور کون کون سی جماعتیں حکومت میں شامل ہوں گی، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں اڈالہ جیل، جہاں پر آج سائفر سازش کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں کچھ گواہان پر جرح ہونی تھی، لیکن تحریک انصاف کے جو سینئر وکلاء تھے وہ کورٹ پیش نہیں ہوئے، عدالت سے غیر حاضر تھے، اور جونیئر وکلاء نے آ کے عدالت سے وقت دینے کی استدعا کی۔ اس پر جج ذوالقرنین صاحب نے بھی سوال اٹھایا، اور پروسیکیوٹرز نے بھی سوال اٹھایا کہ ہم صبح 9 بجے سے جو ہے وہ کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کے سینئر وکلاء جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے، اور کچھ گواہان جو ہے وہ دبئی سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان پر جرح ہونی ہے، لیکن جنہوں نے جرح کرنی ہے وہ کیوں ابسینٹ ہو رہے ہیں کورٹ سے، اور کیوں غیر حاضر ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو کیوں نہیں کورٹ کے سامنے لا رہے اور جرح کر رہے۔ تو اس پر بھی آج تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان بھی موجود تھے اس سماعت میں، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی اس سماعت میں موجود تھیں، ان کی تینوں بہنیں بھی اس سماعت میں موجود تھیں، اور شاہ محمود قریشی اور ان کی بیٹی اور ان کے خاندان کے لوگ بھی اس سماعت میں موجود تھے۔ جب معاملہ پروسیکیوٹر اور کورٹ نے اٹھایا کہ کیوں پیش نہیں ہو رہے تحریک انصاف کے وکلاء، تو اس پر پروسیکیوٹر نے آج یہ کہا کہ جو ہے وہ گواہان پر جرح کرنے کا حق ختم کر دیا جائے، کورٹ یہ فیصلہ کرے اور گواہان پر جرح کرنے کا حق ختم کر کے کیس کی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے۔ یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے، اور اگر کورٹ جو ہے وہ جرح کا حق ختم کرتی ہے تو پھر کسی بھی جو گواہ ہے اس پر جرح نہیں ہو پائے گی، اور کورٹ اپنا پھر آگے اس کی کارروائی آگے چلے گی، اور پھر فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اس پر آج جرح کا حق ختم کرنے کے حوالے سے کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کہ کل بھی سماعت ہے، شاید کل یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا جائے۔ اگر تحریک انصاف کے وکلاء پیش نہیں ہوتے تو پھر کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سائفر کہانی کا اینڈ جو ہے وہ ہونے والا ہے، جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے، یا الیکشن کے بعد فوری بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس لیے سب کی نظریں جو ہیں وہ ڈیرہ جیل پر ہیں، اور سائفر سازش کیس پر ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کب آتا ہے۔ پھر الیکشن کمپین جو ہے وہ جاری ہے، مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی، تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں انڈیپینڈنٹ ان کی، اور اس کے علاوہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کی کمپین بھی جاری ہے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہی بننے جا رہی ہے، جو حالات لگ رہے ہیں، اور جس طرح کی کمپین سامنے آ رہی ہیں، اور جس طرح کے الیکٹیبلز اتارے ہیں مسلم لیگ نون نے، اس سے اس کی پوزیشن کو کافی مضبوطی ملی ہے، اور پھر ان کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے، اور کئی ایسے حلقوں میں مسلم لیگ نون نے اپنے امیدوار بھی کھڑے نہیں کیے۔ تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ مرکز میں جو حالات لگ رہے ہیں اس پہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم آ سکتا ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں سفیشینٹ ہوئیں اور ایک بڑی تعداد سیٹوں کی ہوئی، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پاور شیئرنگ فارمولہ جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ
جو پریزیڈنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس چلی جائے۔ پھر اسی طرح استقامت پاکستان پارٹی کا بھی حکومت میں شامل ہونا ناگزیر ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے، اور اس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت میں نہ صرف پیپل پارٹی شامل ہو سکتی ہے بلکہ استقامت پاکستان پارٹی اس میں شامل ہوگی، JUIF اس میں شامل ہوگی، MQM اس میں شامل ہوگی، باب پارٹی جو ہے بلوچستان سے وہ شامل ہوگی۔ تو اس طرح یہ پھر سب سے بڑی تعداد جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی بھی ہوگی، اور یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ حکومت بنانے میں اور حکومت گرانے میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ ان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے کہ جو جیت کر آئیں وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں۔ پیپل پارٹی بھی اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے کہ وہ جہاں پر اپنی سیٹوں کے ساتھ ساتھ جو کینڈیڈیٹ آزاد ہیں اور الیکٹیبلز ہیں، جو ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے، ان کے ساتھ رابطے میں رہا جائے اور وہ جیت کر ان کا ساتھ دیں، اور پھر گورنمنٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جائیں۔ لہذا ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں جوڑ توڑ تو عروج پہ ہے، اور مقابلہ جو ہے وہ بلے اور تیر کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سازی کے لیے بھی ابھی سے جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے کہ چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ جب 8 فروری کی رات کو رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے تو صبح 9 فروری کو جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مرکز میں حکومت کس کی ہوگی، پنجاب میں حکومت کون کرے گا، سندھ میں حکومت کون کرے گا، بلوچستان میں حکومت کس کی ہوگی، اور KP کے اندر حکومت کس کی ہوگی۔ تو اس لیے صرف چند دن کا انتظار ہے اور اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ایک پاور شیئرنگ فارمولہ پر بھی کام کیا جا رہا ہے، ان سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ پاور شیئرنگ کی جائے۔ ہو سکتا ہے PDM2 بھی آ جائے جس میں ساری ہی جماعتیں جو ہے وہ گمن میں ہوں، اور صرف چند لوگ جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں اور سب مل کے حکومت چلائیں۔ یہ بھی ایک فارمولہ زیر بحث ہے اور مارکیٹ میں فلوٹ ہو چکا ہے کہ سب مل کے بیٹھیں اور حکومت سازی کریں اور ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالیں۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال، یہ تھا آج کا تجزیہ، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔